جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا بہن، آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ تفصیل سے بلکہ یہ بتائیے کہ یہ واقعہ کس طرح ہے، آپ کی شادی کب ہوئی اور اس نے آپ کو کب اور کیسے پتہ چلا کہ یہ شخص قادیانی ہے؟ جی 10 سال پہلے میری شادی ہوئی اور ان کی فیملی نے بالکل بھی یہ شو نہیں کروایا کہ یہ قادیانی ہے، تو ہمیں تو کبھی یہ خواب میں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ قادیانی یہ وہ مسلمان شو کیا اور مسلمان کے گھر سے یہ لے کے گئے ہیں بیاہ کے۔ تو کافی عرصہ گزر گیا اور ان کی کچھ باتوں سے مجھے فیل ہوتا تھا، میں پوچھتی تھی تو یعنی کہ ایک دم سے غصہ ہو کے کہتا تھا نہیں کچھ نہیں ہے ایسا۔ تو ایک دن میں نے مرزا مسرور جو ہے ان کا قادیانی، ان کے ساتھ میں نے ان کی پکچر دیکھی، جو میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے پکچر۔ وہ پھر ہنس مان گیا کہ میں قادیانی ہوں، اس نے مار پیٹ شروع کر دی۔ میں نے اپنے والد کو بتایا کہ یہ اس طرح سے قادیانی ہے، اور شک مجھے پہلے تھا۔ جب مجھے شک پڑنا شروع ہوا اور ان کو پتا چل گیا کہ یہ فیملی تھوڑی مذہب سے سخت ہے، ان کے دل میں نبی کا پیار پر نور ہے، یہ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے 2 بیٹیاں پیدا کی مجھ سے یہ سوچ کے کہ یہ بے سہارا ہو کے یہ کہے گی کہ میں قادیانی ہی ہو جاتی ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ جو یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا اس نے ہر قسم کا، میرا گھر بھی اس نے دھوکے سے اپنے نام لگوا لیا، پھر اس نے میری گاڑی اپلائیڈ فور میرے ابو نے مجھے دی تھی وہ بھی بیچ دی، یعنی کہ مجھے اس نے اس طرح جسے کہتے ہیں نا کوشش کی کہ یہ قادیانی ہو جائے گی۔ بچی کی میں اسکول جانے کے لیے فیس مانگتی ہوں تو کہ یہ تب میں سب چیزیں پرووائڈ کروں گا کہ جب وہ بچیاں قادیانی ہو جائیں گی۔ ان بچوں کو میں کھانے کے لیے بھی تب دوں گا کہ وہ بچیاں قادیانی۔ میں نے ان کو کہا اس طرح کا ظلم نہ کرو، ان بچیوں کی غلطی نہیں ہے کوئی بھی، مجھے یہ بچیاں تم دے دو، میں ان کو قادیانی کروں گا، میں اپنے ساتھ رکھوں گا، تو پھر ان کی پڑھائی بھی ہوگی، ان کو کھانا پینا۔ یہ ظلم جو ہے یہ بہت ناانصافی ہے، ان بچوں کی تو غلطی نہیں ہے نا، لیکن یہ جو انہوں نے کیا یہ سخت ہمارے مذہب کے ساتھ مذاق کیا انہوں نے۔ قادیانی اور مسلمان کا تو نکاح نہیں ہوتا۔ ان کی بھابھی ہے ایک، ان کے بھائی نے اہل تشی سے شادی کر کے اس کو بھی قادیانی کیا ہے۔ ان کا تو بزنس ہی میرے خیال سے یہ ہے کہ یہ قادیانی کرتے ہیں۔ جو آپ نے کرنا تھا ٹھیک ہے وہ بھی کر لی ہے، آپ اپنے مذہب میں اپنے مذہب میں لیکن میری بیٹیوں کا حق دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹیاں ہمیں دیں، ہم قادیانی کریں، میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا، میرے دل میں میرے نبی کی جو محبت ہے نا، میں ان بچیوں کو بھوکا رکھ لوں گی، پھر اس سے بہتر یہ ہے تو میں نہیں کروں گی۔ اور میں نے میری بار بار ان کے اصرار پر نے کہ تم قادیانی ہو جو، تمہارے ابو کو نہیں بتاؤں گا، تمہاری امی کو نہیں، تمہاری فیملی کو نہیں بتاؤں گا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی دوسری جو ان کے گھر پہ بھابھی ہے نا، ان کو تو اس نے قادیانی کر لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بار بار مجھے فورس کیا، لیکن میں نہیں ہوئی تو انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میرا گھر بھی اس نے دھوکے سے رکھ لیا ہے، میرے بچوں کا مستقبل اس نے خراب کر دیا۔ میری بچی چھوٹی سی پڑھتی ہے، اس سے فیس اس کے والد سے مانگتی ہوں تو وہ کہتا ہے قادیانی کرو تو پھر ہم آپ کے بچے کو جسے کہتے ہیں ایک نوالا بھی تب دیں گے ورنہ ہم نہیں دیں گے۔ تو پھر بچے پیدا کیوں کیے انہوں نے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے کہ اور لڑکیوں کو قادیانی کر لیتے ہیں تو یہ مجھے بھی قادیانی کر لیں گے، لیکن میرے نبی کی محبت میرے دل میں اتنی ہے کہ میں قادیانی نہیں ہوں گی، مجھے انصاف چاہیے۔ اچھا بہن، یہ بتائیے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور اس سارے ماجرے کو سننے کے بعد بعض حلقوں کی طرف سے یہ بھی اعتراض جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ اس قسم کے اعتراض بعض بار سامنے آتے ہیں کہ یہ تو جی آپس میں دشمنی کا معاملہ تھا، یہ تو جائیداد کا معاملہ تھا، اس میں قادیانیت کہاں سے آ گئی؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ صرف آپ کا اسلام اور قادیانیت کا معاملہ ہے اور آپ قادیانیت کی وجہ سے اس شخص کو چھوڑ کے آئی ہیں اور دھوکے کی وجہ سے چھوڑ کے آئی ہیں، یا کوئی آپ کے ذاتی جائیداد کے معاملات کی وجہ سے چھوڑ کے آئی ہیں؟ میں مسلمان اور قادیانیوں کے اندر جو ہمارے مسلمانوں کے دل میں نبی کی محبت ہے، میں اس وجہ سے لعنت ڈال کے آئی ہوں، چھوڑ کے نہیں آئی ہوں۔ 13 اگست کی رات تھی، جو پچھلے اگست کا مہینہ گزرا ہے، 13 اگست کو ان کے گھر میری ان سے لڑائی ہوئی تھی، اور میں نے جو ان کا مسعود کا جو ہے مرزا ان کا، جی یہ ان کا مرزا مسرور جی بالکل، جس کی داڑھی ہے، انہوں نے اس کو میں نے جوتے کے ساتھ میں نے ان کے وہ اس پہ مارا تھا، ٹھیک ہے، LCD پہ، اور ان سے میری لڑائی ہوئی۔ اس دن تو مجھے کنفرم پتا چل گیا تھا وہ ہماری پہلی لڑائی تھی، اور جس کو اس نے جائیداد کا پیسوں کا رنگ دے دیا۔ یہ ان چیزوں کو اسی لیے کہتا ہے کہ یہ جو ہے بات ٹالتا ہے، بات مذہب کی ہے، بات میرے نبی کی ہے، بات اس کے دھوکے کی ہے، بات قادیانی ہے، جو اس نے مذہب چھپایا اس کی فیملی نے، یہ وہ بات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی چیزیں ہیں نا میں لے لوں گا تو واپس اس کو وہی چیزیں میں دے کے تو بات ختم کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں تو میری ہی ہیں، لینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بلیک میل ہو جائے، اور یہ کہ اب تو بچیاں بھی پیدا ہو گئی، میری جو زندگی برباد ہونی تھی وہ بھی ہوگی، میرا گھر بھی اس نے لے لیا جو میرے باپ نے مجھے دیا، ہر چیز لے لی، اب میں قادیانی ہو جاؤں۔ میں قادیانی جیسی ہونے پہ لعنت بھیجتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔